ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال حب نبيكم وحب آل نبيكم وحب تلاوة القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع اسلام کی تاریخ کا نہایت ہی اہم اور پروقار دن، بڑی رحمتوں برکتوں والا یہ دن، جمعہ کا دن ویسے ہی مبارک ہوتا ہے، رمضان شریف میں آ جائے اس سے بھی زیادہ برکتوں والا، اور اگر رمضان شریف کا آخری جمعہ آ جائے تو سارے سالوں کے جمعوں سے عظیم تر جمعہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا سہارا لے کر ایک خوبصورت حدیث آپ کو سنانے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے رب ذوالجلال سننے والوں کی پوری توجہ میری آواز کی طرف ہو جائے، کیونکہ آواز میری ہے، بات تو خدا کی یا مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، عظمتوں والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے یہ آخری پروقار رحمتوں والے برکتوں والے لمحات موسم کا پھل عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا آپ لوگوں نے سنا، ارشاد ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ذرا بول کے جواب دیجئے، کس آگ سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ کس کو؟ اپنی اہل گھر والوں کو، اپنی اولاد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین نصاب مدینہ دیا ہے۔ کون سا نصاب؟ نصاب مدینہ۔ بس یہ نصاب جمعۃ الوداع میں آنے والے غیور مسلمانوں اپنی دل کی کتاب پہ اس کو آپ نے راسخ کرنا ہے، اپنے اوپر بھی اس کو اپلائی کرنا ہے، اپنی اولاد کی بھی اسی طرح آپ نے تربیت فرمانی ہے۔ یہ آنا جانا لوگوں کا لگا رہے گا، آپ نے پورے انہماک کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر میری گفتگو کو سننا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان والوں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ 3 کام اپنی اولاد کے دلوں میں راسخ کر دو۔ 3 باتوں کو اپنی اولاد کے دلوں میں ڈال دو۔ ایک اللہ کے رسول کی محبت ڈال دو، ایک آل نبی کی محبت ڈال دو، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا پیار اپنی اولاد کے دلوں میں انڈیل دو۔ بولیے کتنی باتیں ہوئی؟ ایک اللہ کے محبوب کی محبت، آل نبی کی محبت، قرآن مجید کی تلاوت کی محبت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت کو کیسے اجاگر کرنا ہے، ان کے دلوں میں یہ بات کیسے راسخ کی جائے، اس کو کیسے ڈالا جائے۔ کہا اس کو ڈالنے کا بہترین طریقہ، بہترین انداز یہ ہے اولاد کے سامنے مصطفیٰ کی عظمت و شان کے واقعات بیان کیے جائیں۔ اگر باپ سگریٹ پیتا ہے تو بیٹا پیتا ہے، اگر بیٹا باپ کو لڈو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو کھیلتا ہے، تاش کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو کھیلتا ہے۔ اگر باپ درود پاک پڑھے تو کیا بیٹا دیکھ کے درود نہیں پڑھے گا؟ اگر باپ قرآن کی تلاوت کرے تو کیا بیٹا دیکھ کے نہیں کرے گا؟ اگر نماز پڑھے تو کیا بیٹا دیکھ کے نماز نہیں پڑھے گا؟ کہا جس طرح تم اپنی اولاد کو دیگر کاموں میں تربیت کرتے ہو، اسی طرح ان کی بٹھا کر یہ بھی تربیت کرو، ٹیوننگ کرو کہ اے ہمارے بچوں، ہمارے نبی کی بڑی عظمت و شان ہے، ہمارے نبی کی عظمت کی کیا بات ہے۔ کہا بیٹا تمہیں ہم پارک میں لے کے آتے ہیں، تمہیں سیر کراتے ہیں، اسی دوران موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی اولاد سے کہو بیٹا یہ سامنے پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، ان میں سے کسی درخت کو میں بلاؤں، میرے بلانے پہ یہ درخت چل کے آئے گا؟ ذرا دیں جواب، بیٹا کیا جواب دے گا؟ کہے گا بابا، کہا بیٹا ایسے ہی ایک موسم تھا، مدینے کی مسجد تھی، تاجدار مدینہ اس مسجد میں جلوہ گر تھے، ایک شخص حاضر ہوا، یہودی تھا، عرض کی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ کھجور کا درخت ہے، اسے بلا کے تو دکھائیں۔ جہاں آج گنبد خضرا ہے یہیں پر ایک درخت تھا، کھجور کے تنے تھے، کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اس درخت کو کہیں کہ آپ کے پاس چل کے آئے۔ امام الانبیاء کا جواب سنیے، لطف آئے تو پھر زبان چپ نہ رہے۔ کہا یہ کیا کمال ہے کہ میں جا کر بلاؤں، تو خود بلا کے لانا۔ یہ کمال کی بات کیا ہوئی کہ میں جاؤں بلا کے لاؤں، خود جا اسے جا کے میرا پیغام سنا۔ یہودی چلتا ہے، جا کے اس درخت سے بولتا ہے تجھے پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے، حدیث پاک کے اوراق گواہ ہیں، درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، زمین کو پھاڑتا ہوا، جڑوں کو گھسیٹتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں پہ آ جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا بتا یہ پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں تھی کلمہ پڑھا جان دائے، اور گنگیاں نو گلا کرا جان دائے، اور ان بولیاں نو بلا جان دائے، اور ان بولیاں نو بلا جان دائے۔ کریم آقا نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا حضور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو کہا اپنی اولاد کو بٹھا کر رسول اللہ کی عظمت کے واقعات ان کے سامنے سناؤ۔ کہا بیٹا آپ کو ہم سیر کروانے کے لیے لے چلتے ہیں نا، کبھی آپ چڑیا گھر جائیں، ان کو جانور دکھائیں۔ کہا بیٹا ان جانوروں کو میں بلاؤں، میرے بلانے پہ یہ آتے نہیں ہیں، میں ان کو آواز دوں، میری آواز کو سنتے سمجھتے، ان کی بولی ہم نہیں سمجھتے، ہماری بولی یہ نہیں سمجھتے۔ لیکن بیٹا ایسے ہی ہے کہ مدینے پاک کا موسم تھا، بولیے سبحان اللہ۔ روزے داروں چپ شاہ بن کے نہیں بیٹھنا۔ چند ایک لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل چپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں، ہمیں چپ شاہ لوگ پسند، ہم تو ان شاہوں کو مانتے ہیں جنہوں نے نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولنا بند نہیں کیا تھا، جنہوں نے نیزوں پہ چڑھ کر بھی کہہ دیا تھا قرآن کی عظمت واہ واہ، حسین کی عظمت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہا بچوں کہو اے ہمارے بچوں، ہمارے بیٹوں۔ اسی طرح ایک مدینے کا موسم تھا، صدیق اکبر سرکار کے ساتھ تھے، فضائے مدینہ تھی، حضور ایسے نکلے تھے، سرکار چلتے ہوئے جا رہے تھے، کسی نے دی صدا اغثنی یا رسول اللہ، کسی نے پکارا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پکار کو سنا، اس کی آواز کو سمجھا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، کریم آقا چلے، دیکھا کہ ایک جنگل کا ہرن شکاری کے جال میں پھنسا ہوا ہے،
کاش محشر کے میدان میں جب ہم بھی کسی معاملے میں پھنس جائیں سرکار کہیں یہ امتی میرا ہے، فرشتوں اسے چھوڑ دو یہ امتی میرا ہے۔ حبیب ابن مالک یمن کا ایک بادشاہ تھا، حضور علیہ السلام سے اس نے کچھ مطالبے کیے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے اس کے سوال پورے کیے نا، اس نے کچھ سونے کے سکے نکال کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے سکوں کو ٹھکرا کے ارشاد فرمایا، اگر میں دنیا اکٹھی کرنا چاہتا، میرے رب کا یہ آرڈر ہے، یہ احد اور بدر کے پہاڑ سونے کے بنا کے دائیں بائیں آپ کے چلا کے دکھا دیتا ہوں۔ اے حبیب ابن مالک، میں سونا چاندی اکٹھے کرنے نہیں آیا، میں تو امت کی بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے آیا۔ کہو اے اولاد، حضور علیہ السلام سے کہنے لگی اغثنی یا رسول اللہ، کہا آقا علیہ السلام میری مدد کیجئے، میری یارو جانور بھی حضور علیہ السلام سے مدد مانگے، یہ کلمہ پڑھنے والا سرکار کی مدد کا منکر ہو، اس سے پھر جنگل کا جانور اچھا نہ ہوا؟ اس نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، حضور میری امداد کو تشریف لائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جال کھول دیا، ہرن نکلا چلا گیا، شکاری آ گیا۔ عرض کی محمد علیہ السلام کافر تھا، مانتا نہیں ہے، کہا آپ نے، میں نے 2 دن محنت کی، مشقت کی، اس کو شکار کیا، آپ نے شکار گوا دیا۔ فرمایا آرام سے بیٹھ جا، ابھی واپس آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ابھی واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر کا پالتو جانور گھر سے نکل جائے، ہم ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے، پکڑو ادھر پکڑو ادھر پکڑو، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، سنبھالا نہیں جانتا۔ امتی کی شان اور ہے، نبی کی عظمت و شان۔ اس نے کہا سرکار میں نے 2 دن محنت کر کے اس کو پکڑا ہے، آپ نے میرا شکار چھوڑ دیا ہے، اچھا نہیں کیا۔ فرمایا آرام سے بیٹھ جا، پریشان نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہرن ابھی واپس آتا ہے۔ اس نے کہا کیسی عجیب بات کرتے ہیں، بھاگا ہوا شکار کبھی واپس آتا ہے؟ فرمایا نہیں آتا، کبھی نہیں آتا، لیکن وہ وعدہ تجھ سے نہیں کر گیا، پاک محمد سے کر گیا ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا او سکیاں کھجوراں گا جان دائے، او پتھرانو کلمہ، او گنگیانو گلاں، او ان بولیانو بلا جان دائے۔ کہا وعدہ تیرے ساتھ نہیں کر گیا، وعدہ میرے ساتھ کر گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہرن اکیلا نہیں، 2 اپنے بچے بھی ساتھ لا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دہلیز میں حاضر ہوا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا آقا مجھے جانور نہیں چاہیے، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجیے۔ کہا ایمان والو ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کے دلوں میں 3 باتوں کو راسخ کرنا ہے۔ راسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے دبا دبا کے کٹ کٹ کے اپنی اولاد کے دلوں میں ڈال دو، دنیا کی طاقت نکالنا بھی چاہے تو نکال سکے نہ۔ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کر جاؤ، کہو بیٹا کبھی چھوڑنے کا موقع آ جائے مجھے چھوڑ دینا، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا، مجھے چھوڑ دینا مگر دامن دہلیز مصطفیٰ نہ چھوڑنا۔ بیٹا موسم بڑا اچھا ہے، چاند چمک رہا ہے، یہ کسی کے مطالبے پہ میں وہ 27ویں والی تقریر دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں۔ کہو بیٹا یہ آسمان کا چاند چمک رہا ہے، اگر میں اس کو بلاؤں یہ آ جائے گا؟ بولیے ذرا کیوں؟ کیونکہ آسمان کا چاند اللہ کا محتاج ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے ایمان والو، تم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی منشاہی زندگی، تبھی تو ہم پریشان ہیں۔ کیا پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تمہارے گھروں کی دہلیز جنت کے باغات میں بدل دی جائے تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہا میرے رسول سے پیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہو بیٹا دیکھو آسمان کا چاند چمک رہا ہے، میں بلاؤں آئے گا؟ بیٹا یقیناً جواب دے گا نہیں آئے گا۔ کہا بیٹا ایسے ہی ایک مکے کا موسم تھا، مکے کی گلی تھی، مکے کا پہاڑ تھا، نام اس کا جبل ابی قبیس تھا۔ مکے والوں نے پہاڑوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ایک ہے
حجر احد، ایک ہے جبل احد، جبل ہیرا، جبل بدر، جبل ابی قبیس۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل کے کہنے پر یمن کا ایک بادشاہ آیا تھا، نام تھا حبیب ابن مالک۔ اس نے آ کے حضور علیہ السلام سے آزمائشی طور پہ کچھ سوالات کیے تھے۔ عرض کی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ آسمان کا چاند توڑ کے دکھا سکتے ہیں؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ بولیے کتنے سوال ہیں؟ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان کے چاند کو توڑ کے دکھا سکتے ہیں؟ یا قرآن مجید کی چھاتی پر یہ دامن میں یہ بات موجود ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹوٹا۔ کریم آقا علیہ السلام نے کہا کہ آج مہتاب کو نکلنے دے، میں تجھے چاند توڑ کے دکھاؤں گا۔ دوسرا سوال، اس نے کہا حضور حیا والوں کے لیے ایک ہی سوال کافی ہوتا ہے، پہلے آپ یہ پورا کر دکھائیں، میں آپ سے دوسرا سوال بھی کر دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے۔ مہتاب آج بڑی آب و تاب سے نکلا ہے، اس لیے کہ آج چاند کو پتہ ہے میری طرف نگاہ مصطفیٰ نے آنا ہے۔ چاند بھی آج جوبن پر ہے کہ آج نگاہ، کہتے ہیں نہ پہلے کبھی نکلا ایسے چمک کے ساتھ، نہ بعد میں کبھی، اس لیے کہ آج اسے خبر ہے نگاہ مصطفیٰ میری جانب اٹھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین سے اپنی انگلی کو اٹھایا، اپنی نگاہ کو مہتاب کی طرف کیا اور ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، بس اشارہ رسول کا ہونا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو کے رسول اللہ کے قدموں پہ آنا تھا۔ اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو گلاں کرا جان دائے، اور گنگیاں نو گلاں، اور پتھراں نو گلاں، اور پتھراں نو بلا جان دائے، اور گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، اور ان بولیاں نو بلا جان دائے۔ حضور علیہ السلام نے کہا تیری یہ ڈیمانڈ، تیرا یہ مطالبہ پورا ہوا۔ اور سوال کون سا تھا؟ اس نے کہا جی حیا والوں کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ ادھر چاند مصطفیٰ کے قدموں پہ آیا اور ادھر وہ حبیب ابن مالک اپنی سواری سے اترا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کو چومنے لگا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ اہل سنت آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند ہو اشارے سے چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند ہو اشارے سے چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لیں طاقت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے کہا تو دوسرا سوال نہیں کرتا، جو تیرے دل میں وہ سوال چھپا ہوا ہے میں نہ بتا دوں؟ اس نے کہا سرکار نہ میں نے اپنے وزیر کو بتایا، نہ مشیر کو بتایا، نہ وزیر خزانہ کو بتایا، نہ گھر میں کسی کو بتایا، اپنی بیوی کو نہیں بتایا، وہ بس مجھے پتا ہے، میرے دل میں راز دفن تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا جس نے مجھے نبی بنایا۔ آپ کو کس نے بولا؟ کہا جس نے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا ہے، اس اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ کہا جی اگر آپ بتا دیں یقین کامل اکمل ہو جائے گا، یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ فرمایا تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے چل پھر سکتی، وہ اپاہج ہے، تو اس نیت سے آیا تھا اگر میں اللہ کا سچا نبی ہوں مکے میں بیٹھ کر یمن میں تیری بیٹی کو اللہ سے شفا دلوا دوں۔ اے حبیب ابن مالک تو گھر بعد میں پہنچے گا، میں نے یمن میں تیری بیٹی کو اللہ سے شفا دلوا دی ہے۔ جلدی سے نکلا، ابو جاہل کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ابو سفیان نے کہا لے اور فیصلے کروا لے۔ اس نے کہا ابو جاہل خبردار، آج کے بعد یہ نبی میرا بھی نبی ہے، آج کے بعد یہ نبی میرا بھی نبی ہے۔ حبیب ابن مالک نے لگائی ایڑی، بھگایا سواری کو کہ جا کے دیکھتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ غلام بن چکا ہے، یمن کا بادشاہ ہے۔ جب وہ گھر پہنچا اس نے دیکھا اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ کس نے سکھایا ہے؟ اس نے کہا 14ویں کی رات تھی، بڑی شدت کی گرمی تھی، بیٹی نے مطالبہ کیا مجھے اٹھا کے باہر لایا جائے، میں اس کو باہر لے کے آیا۔ خصائص الکبریٰ یہ معجزات مصطفیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ منظر تم نے کیسے دیکھا، اس کو شفا کیسے ملی؟ انہوں نے بتایا کہ 14ویں کی چاند کی چمک تھی، اندر گرمی محسوس ہو رہی تھی،
بیٹی کو اٹھا کے باہر لائے، ہم نے دیکھا چاند ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا، آنکھوں پہ لگا آنکھوں کو شفا مل گئی، کانوں پہ لگا کانوں کو شفا مل گئی، جہاں جہاں لگتا گیا شفا ملتی گئی۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آمینہ کا لال ہے جس کا جمال جنوب و شمال ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج میرے اس جمعے کے اجتماع میں باہر سے کوئی نہیں، یہ سارے محلے دار ہیں، چند ایک لوگوں کے سوا، چونکہ چھٹی پہ چلے گئے نا، آج ہی تو پتہ چلے گا محلے والوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کس طرح چمک رہا ہے۔ اور آپ روزے کے ساتھ ہیں، جمعۃ الوداع کے اجتماع میں ہیں، آپ کے یہ چمکتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہمارا دل کل بھی مصطفیٰ کی عظمت سے اجاگر تھا، آج بھی اجاگر ہے۔ جو اندر روشنی ہوتی ہے چہرہ اس کا اظہار کرتا ہے، دکان پہ جو سودا ہوگا وہی بکے گا، وہی نظر آئے گا۔ تو ایمان والوں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنا ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنی اولاد کے دلوں میں یہ 3 باتیں ڈال دو۔ بولیے کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات مکمل ہوئی کہ اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت راسخ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ ان کے سامنے عظمت مصطفیٰ کے ترانے انہیں بتانا پڑے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، کوئی فیصلہ باد کی عورت ہو بےایمان ملعونہ، کوئی کہیں کا لانتی ہو، کوئی قادیان کا بدبخت ہو، وہ جو مرضی کہتا رہے، ہمارے بچوں کی زبان سے ایک ہی نعرہ آئے گا، وہ تب آئے گا جب ان کی رگوں میں، خون کی گردش میں ہم نے یہ انڈیلا ہوگا، تاجدار ختم نبوت۔ روزے داروں یہ موویاں بن رہی ہیں اور یہ اسی طرح دکھ رہے ہیں کہ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ جمعۃ الوداع میں روزے کے ساتھ تھے اور اعلان کر رہے تھے تاجدار ختم نبوت۔ باری تعالیٰ یہاں تک لانا میرا کام تھا، تقدیر بدلنا تیرا کام ہے۔ پہلی بات اپنی اولاد کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو انڈیلنا ہے، ان کے دلوں میں رسول اللہ کے پیار کو راسخ کرنا ہے۔ حدیث پاک کا دوسرا حصہ سنیے، کہا اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کے رسول کی آل کی محبت کو ڈالنا ہے، رسول اللہ کی آل کی محبت کو راسخ کرنا ہے۔ وہ کیسے راسخ ہوگی؟ کہا جب تمہاری اولاد تم سے ملے، اس کو سینے سے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دینے لگو نا، کہنا بیٹا تم میری آل ہے، تم میری اولاد ہے، مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے۔ بول جو نبی کی آل ہوگی، نبی کو کتنا پیار ہوگا، رسول کو ان سے کتنی محبت ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام نے کندھوں پہ اٹھایا ہے حسن و حسین کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ کریم آقا چلے، مدینے کی وادی ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، فضائیں رسول اللہ کے قدموں کو چوم چوم کے جنت کی ہوائیں بن رہی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام لے کے چلے، فاروق اعظم قریب ہیں، دیکھ کر کہنے لگے واہ 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 کیا عظیم سواری ہے، آپ کی خاموشی کے صدقے جاؤں، واہ واہ کیا عظیم سواری ہے، بولیے واہ واہ کیا عظیم۔ یہ سواری رسول اللہ کی عظمت کے بارے میں آپ لب کشائی کر رہے ہیں، واہ واہ کیا عظیم سواری ہے۔ اب سرکار کا جملہ سنیں، سرکار کیا چاہتے ہیں؟ کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو سواری دیکھ رہا ہے، سواری بھی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھنا سوار کتنے اعلیٰ ہیں۔ اگر سواری اعلیٰ ہے تو اوپر سوار ہونے والے بھی کتنے اعلیٰ ہیں۔ کریم آقا چاہتے یہ ہیں کہ میرے بھی گن گائے جائیں، میرے حسن و حسین کی عظمت کے بھی ترانے گائے جائیں۔ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اسامہ بن زید، یہ زید کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام لیا گیا ہے، صرف زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے سنا ہے زید میں کتنے حرف ہیں؟ 3۔ ایک حرف پڑھنے پہ سننے پہ 10 نیکیاں، 3 حرف سننے بولیے کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں روزے کے ساتھ۔ پھر جمعۃ الوداع، یہ ساری برکات آپ اس میں شامل کریں۔ پھر مسجد پاک جگہ یہ بھی شامل کریں۔ پھر کہا جب تم سو رہے ہوتے ہو نا، سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بولتے، میں فرشتوں
آنسوں سے کہتا ہوں لکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور باری تعالیٰ جب بندہ روزے کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دے میں کہتا ہوں لکھو 70 مرتبہ۔ اسامہ بن زید رسول اللہ کے غلام ہیں، منہ بولے بیٹے، قرآن مجید سورۃ الاحزاب گواہ ہے۔ زید حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا بیٹا تھا اسامہ۔ حضور علیہ السلام جس طرح پیار حسن سے کرتے تھے ویسے پیار اسامہ سے کرتے تھے۔ اولاد کی اولاد میٹھا میوہ ہوتا ہے، بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے عزیز غلام اسامہ بن زید کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میری کچھ غرض تھی، کچھ حاجت تھی، میں امداد کے لیے حضور کی دہلیز پہ آیا۔ ایمان والوں اپنے عقیدے کو پختہ کر لیجئے، صحابہ کا عقیدہ تھا جب بھی کوئی ضرورت آتی دہلیز مصطفیٰ پہ آتے، اور 5واں پارہ گواہ ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب نے کہا کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی حاجت ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، باری تعالیٰ کس دروازے پہ آئیں؟ کہا جاؤ میرے رسول کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا رسول مجھ سے گزارش کرے گا، میں رسول کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں پلٹاؤں گا۔ رسول کا درد دکھایا ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوا، کوئی حاجت تھی، تمنا لے کے آیا، اور صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ یارو صحابہ اگر حضور سے سوال نہ کرتے یہ قرآن کے معانی و مفاہیم ہمارے تک پہنچتے؟ یہ سوال حضور سے صحابہ نے کیا ہے، اللہ صحابہ کی قبروں کو جنت کے باغات میں اعلیٰ مقام علیین عطا فرمائے۔ صحابہ کی عظمت پہ قربان ہمارا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہوگا وہ بولیں، باقی چپ شا بن کے بیٹھیں۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، عشرہ مبشرہ جنتی جنتی، صحابہ بدر والے جنتی، احد والے جنتی، جن کو رسول اللہ کے رب نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہا میرے رسول کے غلاموں اسی تہاڈے نال راضی تسی ساڈے نال راضی۔ رب کا قرآن جب کہے صحابہ سے اللہ راضی ہے، کل کا بےمان اٹھے صحابہ کے بارے میں زبان راضی کرے لعنتی ہو سکتا ہے۔ رب کا قرآن جو کہتا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ اسامہ بن زید کہتے میں رسول اللہ کی دہلیز پہ آیا، عرض کر رہا تھا کہ صحابہ جب آتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، اور حدیث پاک میں آتے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ضخیم کام ہوا ہے نا، کتب بینی کی گئی لکھی گئی، وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہے۔ تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مسجد نبوی کے جتنے بھی حجرے تھے باقی صحابہ کے حجروں کے دروازے بند ہوئے، مولا علی کا دروازہ بند، دروازے لکڑی کے نہیں ہوتے تھے، دروازے نہیں تھے، صرف ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، پردہ تھا، لیکن کل کائنات کے مالک حضور کہا اللہ مجھے دیتا ہے امت میں تمہیں کھلاتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور امام کا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام آئے۔ اب صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا جب کوئی حاجت ہوتی باہر بیٹھ کے رسول پہ درود پاک پڑھتے تھے، حضور پہ درود پاک پڑھتے، حضور تشریف لے آتے، اپنی حاجت سامنے رکھ دیتے۔ اب اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے ایمرجنسی تھی، اب میں کیسے دستک دیتا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیوار پہ اپنی انگلی کے پوروں سے دستک دی ہے، اونچی آواز بھی ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات۔ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اپنی انگلی کے پوروں کے ساتھ میں نے دستک دی، سرکار باہر تشریف لے آئے۔ یہ صحابہ کا ادب مصطفیٰ ہے، صحابہ کا یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے۔ بتا رہے ہیں ایمان والو یہ وہ دہلیز ہے، یہ وہ در ہے جہاں پہ بغیر اذن کے جبریل امین نہیں آتا۔ عرش کے فرشتے تم کیا چیز ہو، عرش کے ملائکہ جس دہلیز پہ بغیر اجازت کے نہیں آتے، تو تم بھی ذرا خیال سے آنا، اپنی آواز کو اونچا
آپ نے یہ میڈیا پہ دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے وہاں پہ سیاسی نعرے لگائے، اللہ نے سزا کیا دی پتہ ہے؟ پہلے قانون نے یہ فیصلہ کیا تھا جنہوں نے مسجد نبوی میں کسی کے بارے میں برائی کی ہے، اپنی آواز کو اونچا کیا، وہ کسی پارٹی کا بھی ہے، اس سے ہمیں غرض کوئی نہیں ہے، انہوں نے دربار مصطفیٰ کا ادب نہیں کیا، بے ادبی کی ہے، ان کو 60 ہزار ریال جرمانہ کیا جائے۔ بعد میں کہا نہیں، اس میں ترمیم کی جائے، قانون یہ بنایا کہ جتنے بھی یہ بے ادب مسجد نبوی کے ہیں ساری زندگی ان کو دوبارہ دہلیز مصطفیٰ پہ آنے نہ دیا جائے۔ رب نے کہا میں اپنے محبوب کے دربار کی حفاظت ایسے کروں گا۔ کن سے کروا رہا ہے؟ جو جاریوں کو چومنے کے حق میں نہیں ہیں، رب ان سے ڈیوٹیاں لے رہا ہے، وہ میرے نبی کے در کی نوکری کرو، حضور کے دہلیز کی، حضور کی چار دیواری کی تمہارے ذمہ لازم ہے۔ چوروں سے اللہ رب العالمین حفاظت کروانا جانتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کہتے ہیں میں نے فوروں کے ساتھ دستک دی، حضور باہر تشریف لے آئے۔ یہ صحابہ کا دہلیز مصطفیٰ کا ادب تھا۔ امام مالک نے 40 سال مسجد نبوی کا جو حجرہ ہے نا جہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، اس دیوار کے ساتھ اپنی اس پہلو کو، کمر کو یوں لگا کے 40 سال رسول اللہ کی حدیث کا درس دیا ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ان 40 سالوں میں امام مالک نے ایک مرتبہ بھی کتاب کے ورق کو کھلنے میں آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا، یہ عشق مصطفیٰ، یہ رسول اللہ کی محبت نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور باہر تشریف لائے، میں نے اپنی حاجت رکھی، کریم آقا نے میری خواہش کو پورا کیا، آرزو پوری فرمائی، تمنا پوری فرمائی۔ اللہ جمعۃ الوداع میں رسول اللہ کے صدقہ میں ہماری یہ خالی دامن بھی ہماری جو آرزوئیں ہیں غیبانہ خزانے سے پوری فرما دے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے چادر کے ساتھ بکل ماری ہوئی تھی۔ سردیوں میں ہم اپنی چادر کے ساتھ جسم کو محفوظ کر لیتے ہیں نا، تو ایسے بکل لگائی ہوئی تھی۔ میں نے غور کیا تو مجھے کچھ یوں محسوس ہوا اندر کوئی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے، اندر کچھ ہے، مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے سوال کیا، عرض کی آقا یہ آپ کی چادر مبارکہ میں کیا ہے؟ حضور نے بتانے کی بجائے اپنی چادر کی بکل کو کھول دیا۔ حضور نے بکل مبارک اتاری تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کے ایک پہلو کے ساتھ حسن لپٹے ہوئے ہیں، ایک پہلو کے ساتھ حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ آگے میرے آقا نے کہا اے اسامہ بن زید میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ رب ذوالجلال جو ان سے پیار کرے، عرش کے مالک تو ان سے بھی پیار کر۔ ہم رسول اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے حسن و حسین کا ذکر بھی کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدیق اکبر کا ذکر بھی، سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کے بھی ہم مانی ہیں، اور عثمان غنی کی شہادت کے بھی ہم قائل ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان والو اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کو ڈالنا ہے، اور رسول اللہ کی آل کی محبت کو یہ کیسے ڈالا جائے گا؟ ان کے سامنے ایسے رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی آل کی عظمت کے ترانے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ تیسرا حصہ حدیث کا کہا ایمان والو اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کا پیار سکھاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت کا کیسے؟ کہا ان کے سامنے قرآن مجید کو بیٹھ کے پڑھو، اس لیے کہا کہ نوافل سنتیں گھر پڑھو، گھر کو قبرستان، تاکہ تم پڑھو گے، مصلی بچھاؤ گے، تمہیں دیکھ کے تمہارے بچے تمہارے گھر والے بھی نمازی بن جائیں گے۔ کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کہا اپنی اولاد کے دلوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی محبت، تلاوت کا پیار ان کے دلوں میں راسخ کرو، ڈالو۔ کیسے ڈالا جائے گا؟ کہا قرآن کو غلاف میں بند کر کے گھر میں طاق میں سجا کے رکھ دینے سے اولاد کی دلوں میں عظمت قرآن اجاگر ہو جائے گی؟ کہا نہیں، کہا نکالنا پڑے گا، بچوں کے سامنے کھول کے چوم کے آنکھوں پہ لگانا پڑے گا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ بابا باقی کتابوں کو تو نہیں چومتا، جب بھی اس غلاف میں لپیٹی ہوئی کتاب کو اٹھاتا ہے تو چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آگے سے جواب دینا باقی کتابیں دنیا والوں کی ہیں، یہ کتاب مدینے کے محمد کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے،
لا یمسہ الا المطہرون، کہا ایمان والو جب تک پاک نہ ہو جانا کلام اللہ کو ہاتھ نہ لگانا۔ کہا ان کے سامنے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرو، کہو ہماری ساری عزتیں، ہماری ساری شوکتیں، ہماری ساری بلندیاں، سارے اقبال اللہ کی مقدس کتاب سے تعلق وابستہ کرنے سے ہے، اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑنے سے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سارے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، کا ایمان والو اگر تم عزتیں چاہتے ہو، اگر تم بلندیاں چاہتے ہو، اگر تم شان و شوکت چاہتے ہو تو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لو۔ سرکار پھر کیا ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عروج دے گا، اللہ تمہیں عزتیں دے گا، اللہ تمہیں اقبال دے گا، اللہ تمہیں قوموں کی رہبری کا منصب عطا کر دے گا۔ کب؟ جب تم اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے مضبوط کر لو گے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ یہی اللہ کی مقدس کتاب تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا یہ میری رسی ہے۔ کہا جب کوئی ڈوبنے والا ڈوبتا ہے، اوپر کنارے پہ کھڑا شخص کہتا ہے یہ رسی کو پکڑ لے، میں کھینچ کے تجھے باہر لے آؤں گا۔ کہا یہ کتاب قرآن اللہ کی رسی ہے۔ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کہا نہ فرقے بناؤ نہ فرقی بناؤ، یہ تفرقے میں نہ پڑو۔ کیا کریں؟ کہا اللہ کی مقدس کتاب پہ متفق ہو جاؤ، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جنت اوپر ہے، جہنم زمین کے نیچے ہے، تم جب اس کو مضبوط پکڑ لو گے میں رسی سے کھینچ کے تمہیں اپنی جنت کے باغ میں لے آؤں گا۔ لیکن اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ کہا جو قومیں قرآن کو پس پشت ڈال دیتی ہیں وہ ذلت کی دلدل میں پھینک دی جاتی ہیں، انہیں عروج، انہیں اقبال، بلندیاں نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان والوں، روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، جمعۃ الوداع میں آنے والے غیور مسلمانوں، اگر عزتیں چاہتے ہو، قوموں کی رہبری کا منصب چاہتے ہو تو پھر آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرآن سے جڑ جاؤ۔ کہا اگر اس سے جڑو گے اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ شوکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اقبال، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اصحاب پیغمبر کے پاس یہی باتیں تھیں۔ میں تھوڑی سی سپیڈ کو اس لیے بڑھا رہا ہوں، گھڑی کی نبض تیزی سے چل رہی ہے، میں کہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک میں داخل کر دوں، آپ تک پہنچا دوں، پھر نہ جانے یہ موسم کس کو نصیب ہو، پھر تو صبح سے شام کام ہی کام، اللہ کام سے ہماری جان چھڑوا دے۔ کام بھی ضروری ہے لیکن اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کہا میں نے تمہیں کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کمانا بھی تمہارا حق ہے، لیکن میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم میری بندگی کرو۔ رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے، وہ تو تمہیں میں نے دینا ہے۔ مولانا کائنات علی المرتضیٰ کہتے ہیں رزق بندے کا پیچھا اسی طرح کرتا ہے جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ رب کا قرآن کہتے ہیں تم پہاڑوں کی کھو میں چھپ جاؤ لیکن تم موت سے بچ سکتے یہ آن کے رہے گی۔ تم جتنے مرضی سیکورٹی گارڈ کا انتظام کر لو، محافظ کھڑے کر لو، ہمارے اسرائیل کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ تو کریم آقا کے صحابہ کے پاس یہی قرآن تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اے لوگوں، جنگل میں میرا جانور چرتا ہے، اس کا ڈھنگا جس کے ساتھ اس کا پاؤں باندھا جاتا ہے، وہ رسی اگر کہیں گم جائے نا، میں مدینے کے جنگل کی جھاڑیوں میں تلاش نہیں کرتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میں گھر میں آتا ہوں محمد کا قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا میں مصطفیٰ کا قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، یہ قرآن مجھے بتا دیتا ہے عبداللہ ابن عباس تیرے جانور کی رسی مدینے کے جنگل کی فلاں جھاڑی میں اٹکی ہوئی ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ عبداللہ بن عباس آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا میں سمجھانا چاہتا ہوں، میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والو اگر میری جانور کی رسیاں قرآن بتا دیتا ہے تو کیا تمہارا کھویا ہوا وقار تمہیں قرآن نہیں بتائے گا؟ تمہارا کھویا ہوا وقار، عزتیں، شان و شوکتیں اگر واپس لینا چاہتے ہو تو پھر آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے جوڑ لو۔ حضور علیہ السلام کے غلام گزرے ہیں امام محمد، یہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ امام غزالی کے سارے خاندان کا نام، آپ کے پردادا کا نام محمد، دادا کا نام محمد، والد کا نام محمد، آپ کا اپنا نام محمد۔ کیوں رکھا؟ کہا اسی نام سے محشر کے میدان میں رب پکارے گا اپنے یار کے نام کا، رب حیا کرے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ یار نام میں اتنی طاقت ہے، اس ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی المبسوط، عربی میں کتاب لکھی۔ ایک عیسائی ڈاکٹر
اسکالر، اس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، بس کتاب کو پڑھتا گیا، اٹھنے سے پہلے پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں نے اسے گھیر لیا، کہا کیا دیکھا ہے تو نے؟ ہمارے تو اعمال، ہم تو فراڈیا بےایمان، دو نمبری، جھوٹ سب کچھ کرتے ہیں، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، ہمارے مذہب پہ آ گیا ہے، کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا یار جب میں نے امام محمد کی کتاب پڑھی، امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم امام باقر کے شاگرد ہیں، اور امام باقر امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور امام جعفر صادق مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ کے شاگرد ہیں۔ رسول اللہ سے فیض لیا مولا علی نے، مولا علی سے فیض لیا امام زین العابدین نے، امام زین العابدین سے فیض لیا امام جعفر الصادق نے، امام جعفر سے فیض لیا امام باقر نے، امام باقر سے فیض لیا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اس لیے ہم حنفی ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عیسائی ڈاکٹر وہ اسکالر کہنے لگا کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی میرے وجدان سے ایک آواز آئی، اللہ جب تقدیر بدلنا چاہے، جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہدایت دیتا ہے، کہا جس سے میں راضی ہوتا ہوں نا پھر اسے میں اپنے پاک محمد کی محبت عطا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ کے غلاموں، یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا میرے وجدان سے آواز آئی، اے عیسائی ڈاکٹر، یار جس امت کے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ عالم ہے، اس کے بڑے محمد کا علم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا ایمان والوں یہ تین چیزیں، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی آل کی محبت، قرآن مجید کی تلاوت کی محبت، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب تلاوت القرآن۔ یہ ترجمہ آپ نے اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنا ہے، اپنی اولاد کی ہم نے اسی طرح تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو یہ اولاد بڑی ہو کر ہمارے سامنے جب کھڑی ہو، سر بھی جھکا ہوا ہو، نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں، ان کے دلوں میں یقین باتیں ڈال دو، خدا کی عزت کی قسم یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کہا سر بھی اولاد کا قلم کر دو گے نا، سرکار نے کہا اولاد تمہارے سامنے اس تک نہیں کرے گی، اس لیے کہ ان کو تم نے سکھا دیا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، خالق کائنات یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدقہ فطر آپ تشریف رکھیں پلیز، صدقہ فطر میرے سے تو زیادہ جلدی آپ لوگوں کو ہے۔ صدقہ فطر ابھی آپ لوگوں نے جا کے عید کی نماز تو نہیں پڑھنی، جمعے کی نماز مومن کے لیے کیا ہے، عید کی نماز، اور ویسے بھی آپ لوگوں کو کام سے چھٹی ہے اور گھڑی پہ میری نظر زیادہ ٹکی ہوئی ہے، انشاءاللہ جماعت ٹائم بھی ہوگی، اگر 2-4 منٹ اوپر ہو گئے باہر نکلوں ماریں گے تو نہیں نا؟ میں آپ کو عید کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں، صدقہ فطر ایسا نہ ہونا کہ آپ کہیں سرکار تسی ممبر تو تھلے آؤ نا تمہیں پھر دس دیں، تو میں بھی انشاءاللہ اکیلا نہیں آؤں گا، سرکار کا دامن پکڑ کے آؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے اگر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو یا سرکار پہ یا سرکار کے غلاموں پہ کیا جا سکتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے کہ جو سرکار کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اور آپ کے یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ بولتی ہوئی زبانیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم سب سرکار کے غلام ہیں، اور جو سرکار کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ کہا روزے کی حالت میں تم سے کچھ فضولیات، گپیں، تم نے کسی کی غیبت کی، کوئی برائی ہوگی، جھوٹ بولا، یہ روزے کے فیوز و برکات زائد ہو گئے۔ باری تعالیٰ کیا کریں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا کریں، امتی ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ کہا میں تمہیں کلیہ دیتا ہوں، ایک صحابی کو حکم دیا، کہا مدینے پاک کی گلیوں میں اعلان کر دو، ان سے کہو کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ سرکار کیا ملے گا؟ کہا اللہ رب العالمین تمہارے روزے کی برکات تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ قرض حسنہ کتنا آسان طریقہ ہے، کہا جس چیز کی تم خوراک لے رہے ہو، کھجور کے ساتھ پیٹ بھر رہے ہو، اس حساب سے تم نے صدقہ فطر دینا ہے، جو کھا رہے ہو اس حساب سے۔ ہم نہ کھجور کھاتے ہیں، نہ منقع کھاتے ہیں، نہ اجوا کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کھلا دے اس کے خزانے میں کمی ہے۔ ہم کسی سارے نہیں بولے کی وجہ، اجوا تو مدینے پاک کی کھجور ہے نا، اور اجوا اسی ہی کھانا نصیب ہوگی جو مدینے کی گلیوں میں آنا جانا جس کا لگا رہے گا۔ کہا 2.25 کلو آٹا،
2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گندم کا آٹا، اس کی رقم، اب آٹا گندم کا کھا رہے ہیں یا کسی اور چیز کا کھا رہے ہیں؟ اللہ گندم کا ہی کھانا ہم سب کو نصیب فرمائے گی۔ نصیب تب ہوتا ہے جب بندہ اس کی دہلیز پہ سچے دل سے آ کے توبہ کرتا ہے، موضوع نہیں ہے ورنہ میں بات میں عرض کرتا۔ تو کہا 2.25 کلو آٹا یا 2.25 کلو گندم، اس کے حساب سے رقم عاقل بالغ مسلمان مرد عورت چھوٹا بڑا عقل مند مجنون دیوانہ سب پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن صاحب نصاب پر، ایک بندہ مقروض ہے اس پر نہیں، اس کو تو لگتا ہے، اس کو تو دینا چاہیے، اس کی تو امداد کرنی چاہیے۔ کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر کے آنا، ایک تو یہ فائدہ ہوگا تمہیں روزے کے فیوز و برکات واپس لوٹا دیے جائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا غریب لوگ تمہاری خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ ہمارے نمازی حضرات انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے، بڑے ادب سے گزارش کی ہے، اور جو ادب سے گزارش کرے ماننی بھی، اور امام تو ویسے بھی کوئی تڑی سے بھی کہہ دینا وہ بیچارہ پیسے مظلوم ہوتا ہے، وہ بات ہر حال میں مانتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے عید کی نماز کا ٹائم رکھا ہے 6:45 بجے، یہ کوئی بقرہ عید تے نہیں ہے نا، اسی طرح جا کے کوئی جانور ذبح کر لینے، اسی طرح جا کے گوشت ہی کھانا ہے نا، تو آپ لوگوں نے نماز کا ٹائم رکھا ہے بہت جلدی، بازار والی مسجد میں ہیں 8 بجے۔ میں نے کہا وہ تکڑے لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا ان سے مقابلہ بنتا نہیں ہے، تم حکم کرو۔ کہا جی ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے، ہم عید کی نماز وہیں پہ پڑھیں گے۔ میں نے کہا وہاں نہ جاؤ، ادھر ہی آنا، تو انشاءاللہ ہم آپ کی اس درخواست پہ عمل کریں گے، عید الفطر کی نماز 6:45 کی بجائے انشاءاللہ 7:15 پڑھیں گے۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ جی حافظ صاحب کہتے ہیں راضی راضی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیں۔